اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں گیس سلنڈر دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 6 افراد جاں بحق۔ شادی والے گھر میں دھماکے سے 15 افراد زخمی، 4 قریبی گھر بھی متاثر۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملبے کی چیکنگ جاری۔ خیبر کے علاقے جمرود میں خوفناک حادثہ، دلہا سمیت 4 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق دلہا اپنے دوستوں کے ہمراہ سیلون سے واپس آ رہا تھا، تیز رفتار کا کار ٹرک سے ٹکرا گئی، لاشیں اسپتال منتقل۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کے ڈیرے، موٹر ویز کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ بالائی علاقوں میں غضب کی سردی، کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان کے کئی شہروں میں ٹھنڈی ہوائیں، پارہ نقطہ انجماد سے نیچے آ گیا۔ کراچی میں سائبیرین ہواؤں سے موسم سرد، درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ پی ٹی آئی آج کراچی کے باغ جناح میں جلسہ کرے گی یا نہیں؟ تحریک انصاف کا اجازت تاخیر سے ملنے کا دعویٰ، باغ جناح کے باہر سڑک پر پنڈال سجانے کا اعلان، مختصر وقت میں کنٹینر اور کرسیاں پہنچانا کسی صورت ممکن نہیں۔ سندھ حکومت تیاریوں کے لیے اعلیٰ دین کا چراغ دے، حلیم عادل شیخ کا موقف، کسی کو سڑکوں پر نہیں آنے دیں گے، زبردستی کی تو قانون حرکت میں آئے گا، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی وارننگ۔ بڑھتی مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی، ایران میں پرتشدد احتجاج، اموات کی تعداد 65 ہو گئی، 14 پولیس اہلکار بھی شامل۔ 180 شہروں میں 500 سے زائد مقامات پر مظاہرے، حکومت کا کریک ڈاؤن، 100 مسلح فسادیوں سمیت 2300 سے زائد افراد گرفتار، جاسوسی کے الزام میں غیر ملکی باشندہ دھر لیا گیا۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے، مظاہرین کی مدد کو تیار ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ چینی میڈیا کے مطابق تہران میں صورتحال معمول پر آ رہی ہے، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں، صرف انٹرنیٹ تک رسائی بند ہے۔ بے ہنگم ٹریفک، تجاوزات کی بھرمار، پتھاروں، ریہڑی بانوں اور غیر قانونی پارکنگ نے راولپنڈی کی سڑکیں نگل لی۔ راجہ بازار، مری روڈ اور کمیٹی چوک پر مسائل کے انبار، 6 روڈ اور کمرشل مارکیٹ میں پانی کی سپلائی کا منصوبہ وبال جان، اکھاڑ پچھاڑ سے شہری پریشان، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر تعفن کا سبب، شہری ستھرا پنجاب کی ٹیموں کے منتظر۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کے ڈیرے، موٹر ویز کے مختلف سیکشنز ٹریفک لیے بند، لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار، بالائی علاقوں میں غضب کی سردی، لہ میں پارہ -14 ڈگری تک گر گیا، اسکردو -13، استور اور گوپس میں -10 ریکارڈ۔ کراچی، لاہور سمیت کئی شہروں میں ٹھنڈی ہوائیں، پنجاب میں اسکول مزید 1 ہفتے تک بند رکھنے کا اعلان، موسم سرما کی تعطیلات 19 جنوری تک بڑھا دی گئی۔ سندھ میں بھی اوقات کار تبدیل، 2 ہفتوں کے لیے تدریسی عمل صبح 9 بجے شروع کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی آج کراچی کے باغ جناح میں جلسہ کرے گی یا نہیں؟ تحریک انصاف کا اجازت تاخیر سے ملنے کا دعویٰ، باغ جناح کے باہر سڑک پر پنڈال سجانے کا اعلان، مختصر وقت میں کنٹینر اور کرسیاں پہنچانا کسی صورت ممکن نہیں۔ سندھ حکومت تیاریوں کے لیے اعلیٰ دین کا چراغ دے، حلیم عادل شیخ کا موقف، باغ جناح وفاق کے پاس ہے، اس لیے رسمی کارروائی میں تاخیر ہوئی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا شکوہ، کسی کو سڑکوں پر نہیں آنے دیں گے، زبردستی کی تو قانون حرکت میں آئے گا، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی وارننگ۔ کراچی کے باغ جناح میں آج عظیم الشان جلسہ ہوگا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی عوام سے شرکت کی اپیل، سیاسی سرگرمی کی اجازت دینے پر سندھ حکومت سے اظہار تشکر، کہا پنجاب حکومت کا رویہ دل و دماغ پر نقش ہو چکا، خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے، وفاق ہمیں حقوق نہیں دے رہا، بانی نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کی ہدایت کی ہے۔ بڑھتی مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی، ایران میں پرتشدد احتجاج، اموات کی تعداد 65 ہو گئی، 14 پولیس اہلکار بھی شامل، 180 شہروں میں 500 سے زائد مقامات پر مظاہرے، مشہد میں معروف دانشور ڈاکٹر فرج اللہ قتل، تہران اور اصفہان میں توڑ پھوڑ، املاک نظر آتش، مظاہرین سے نمٹنے کے لیے حکومت کا کریک ڈاؤن، 100 مسلح فسادیوں سمیت 2300 سے زائد افراد گرفتار، جاسوسی کے الزام میں غیر ملکی باشندہ دھر لیا گیا۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے، مظاہرین کی مدد کو تیار ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ چینی میڈیا کے مطابق تہران میں صورتحال معمول پر آ رہی ہے، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں، صرف انٹرنیٹ تک رسائی بند ہے۔
امریکہ میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت کے بعد احتجاج شدت اختیار کر گیا. منیسوٹا سمیت کئی شہروں میں مظاہرے، ہزاروں افراد کی شرکت. پولیس نے الہان عمر کو ICE ہیڈ کوارٹر جانے سے روک دیا. ڈیموکریٹ رکن کا شدید احتجاج، کہا دستاویزات کے باوجود لوگوں کو ملک بدر اور غائب کیا جا رہا ہے. یہ امریکی جمہوریت کی موت ہے. مینگروز کے جنگلات سمندر اور زمین کے درمیان سب دیوار طوفان روکنے کا بڑا ذریعہ، لیکن غیر قانونی کٹائی قدرت کے انمول ذخیرے کے لیے زہر قاتل. کراچی کی بزرگ خاتون اور ان کی اولاد نے مینگروز کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیا. دادی اور پوتیوں کی کہانی سنائیں گے آپ کو اسی بلیٹن میں. تیسرا T20 پاکستان اور شری لنکا کی ٹیمیں آج آمنے سامنے آئیں گی. میچ شام 6:30 بجے شیڈیول. دمبولا میں بارش کا امکان، میچ متاثر ہونے کا خدشہ. اور ٹھنڈے موسم میں ویڈنگ سیزن کی رونقیں، خواتین کے پہناووں میں واضح تبدیلی. نت نئے ڈیزائنز، لانگ شرٹس کے ساتھ گھیرا دار فراکس اور ڈارک کلرز کی